اس ویڈیو چینل میں اب سب کو خوش آمدید۔ آج ہم رومانیہ میں نیو یروشلم خانقاہ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے بولے گئے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ ہولی ایسٹر کے بعد 7ویں اتوار سے خدا کا کلام 16 جون 2024 کے پہلے ایکومینیکل سنوڈ سے ہولی فادرز کا دروازے اٹھائے جاتے ہیں، اور میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر رومانیہ کی سرزمین میں اپنے کلام کے شہر میں داخل ہوتا ہوں۔ آمین۔ میں باپ ساوات کا بیٹا ہوں، میں یسوع مسیح ہوں، باپ کا کلام ہوں، آسمان اور زمین اور انسان اور آسمان اور میرے چرچ کا بنانے والا 2000 سال پہلے اس کے پہلے پتھر پر رکھا گیا تھا تاکہ اسے فتح نہ کیا جائے، تاکہ وہ اس کی بنیاد کو کچلنے نہ دے، اور جب میں اس کی جانچ کرنے، اس کی نگہبانی کرنے، اس کی پرورش کرنے، اس کے پاس مقدسوں کے ساتھ آنے کے لیے، اسے خوبصورتی سے سجانے کے لیے آؤں تو وہ مضبوط کھڑی ہو کر مجھ سے مل سکے، اور وہ خادونت کے سامنے کھولے اس کا دالہا جو اس کے پاس آتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے۔ میں زمین پر اپنے آنے والے کلام کے جلال کے بادلوں کے ساتھ لے جا رہا ہوں اب وقت کے اختتام پر، اور میں اس اتوار کے دن ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو زمین پر خدا کے گھر کو جانتے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں آپ کو قربان گاہوں پر خدمت کرنے والے بشپ اور پادریوں اور اس گھر میں خدمت کرنے والے تمام لوگوں کی سلامتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ زمین پر تم لوگ مسیح کی کلیسیا ہو، اور اسی لیے میں دستک دے رہا ہوں کہ تم میں داخل ہوں اور تم سے بات کروں اور تمہاری چرواہا کروں، کیونکہ میں وہ دولہا ہوں جو آدھی رات کو بے اعتقادی کے وقت میں آتا ہے۔ دشمن دجال کے ساتھ جنگ، جس نے ایک بڑا طوفان کھڑا کیا، اور اس کے کام کے لیے مسیح کی کلیسیا کا تختہ الٹنا اور اس کے ریوڑ کو بکھرنا، اور دیکھو دشمن کے ہتھیار چمک رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی دفاع نہیں ہے۔ خدا کے گھر، او تجھ پر سلامتی ہے ان پر جو چوکیداری کریں، تاکہ جس گھر کی تجھے نگرانی کرنی ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے انسان کو جنت کے باغ میں رکھا اور اسے بتایا کہ کس طرح کام کرنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، اور میں اس سے بات کرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے بغیر میں نے اس سے بات کی، جیسا کہ میں اب تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں آسمان سے دوں، زمین پر تمہارے ساتھ رہوں، تاکہ اب خادی کے بن جائیں اور اس کو قبول کریں جب وہ آپ کو تلاش کرنے، اب کی حفاظت کرنے، اب کی نگہبانی کرنے، دشمن کو کمزور کرنے کے لیے، جب وہ سانتا ہے کہ میں کیسے آیا ہوں، اور میں اپنے ورثہ اور انگور کے باغ اور روٹی اور شراب اور ریوڑ کی حفاظت کرتا ہوں۔ دیکھو میں آتا ہوں اور تم کو بے اعتقادی میں پاتا ہوں، اور جب میں تم پر بات کروں تو میرے سامنے مت کھلو، کیونکہ میرا کلام لکھا ہوا ہے کہ میں آؤں گا اور اپنی راہ میں بے اعتقاد پاؤں گا۔ لیکن میں اب سے بات کرتا ہوں، اور میں آج اپنی کتاب اپنے اور اب کے درمیان رکھتا ہوں، تاکہ یہ اس اتوار کو ہولی ایسٹر کے بعد 7ویں اتوار کو اب پر میری بات کی گواہی دے، جسے میرے کلیسیا کے مقدس باپ دادا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جسے عیسائیوں نے جمع کیا تھا اس وقت شہنشاہ قسطنطین، تاکہ وہ میرے انگور کے باغ کی باڑ کو مضبوط کرے، رب کے گھر کی بنیاد اور سچائی اور زندگی اور رب کے ریوڑ کے چلنے کا راستہ۔ او قریب آؤ۔ میں آپ کے اندر بند دروازوں سے داخل ہوتا ہوں، میں اس طرح داخل ہوتا ہوں جیسے میرے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، جب میں اپنے رسولوں میں داخل ہوا اور ان سے میرے بارے میں صحیفوں کی تکمیل کے بارے میں بات کی، اور میں نے انہیں وقت کے ساتھ ساتھ نئی شروعات کرنے کے لیے دیا، جو کہ پجاریوں کے ذریعہ موصول نہیں ہوا، اور بشپس، اور جس سے اس وقت خادونت کے لوگ گرے تھے، بنیادی طور پر میرے ان کے پاس آنے پر ان کے بے اعتقادی کی وجہ سے گرے تھے، کیونکہ جب میں آیا تو انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، بشپ اور پادریوں نے مجھے قبول نہیں کیا، انہوں نے ایک دیوانے کی طرح، ایک باغی کی طرح نکال دیا، کیونکہ وہ صحیفوں سے جانتے تھے کہ میں آؤں گا، اور انہوں نے اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے اقتدار میں چلے، اور وہ پھر مسیح کے مصلوب تھے، بیٹے خدا کا۔ میں یہی کر رہا ہوں۔ آج آسمان سے میری آواز تم سے بات کر رہی ہے۔ میرے پاس شروع سے ہی مقدسین ان کے چرچ کے یادگار دن کے ساتھ ہیں۔ عیسائی شہنشاہ نے اس وقت ہر جگہ سے ان کو اکٹھا کیا، اور پھر مائی کلیسیا کی بنیاد مضبوط ہوئی، جس پر ایرسا کا طوفان دھاوا بول رہا تھا کہ مسیح کو کلیسا کی پہلی نشست سے گرا کر اس کی جگہ اس کی بدعتوں کو بٹھا دے۔ دشمن، جیسا کہ اس وقت دجال انسان اور اس کے بندے رب کو ایک طرف رکھنے اور اس کے حق کو زمین سے اور انسانوں کے درمیان سے مٹانے کے لیے بے سکونی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اے عزیزو، کاہن اور بشپ، دیکھو مت دیکھو، لیکن اس کے برعکس
ایمان کے انکار کے صحیفے کو پورا کرو اور جو میرے آنے سے پہلے کام کر رہا ہے تاکہ مجھے قبول نہ کیا جائے، تاکہ میں اپنے جلال کو تیار نہ کروں جس کے ساتھ میں جلد ہی آنے والا ہوں۔ میں اس کے روبرو تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ وہ لوگ جو آج میرے کلام کا انکار کرتے ہیں، جن کے ساتھ میں بھی اکثر تم سے بات کرتا ہوں اور جس کی میں تمنا کرتا وہ خدا کے گھر کے فیصلے کے لیے نہیں تھا بلکہ نجات اور نجات کے لیے تھا۔ میرے چرچ کی بنیاد کو مضبوط کرنا، اے بیٹے، اے عزیزو، کیونکہ دنیا تمہیں میری محبت، خدا کی خدمت کے بارے میں جانتی ہے۔ میں تمہیں طاقت کیسے دوں؟ کیا اب خادونت کو مانتے اور قبول کرتے ہیں تاکہ وہ گھر اور انگور کا باغ جس میں اب خادونت کی کلیسیا کے پادریوں کی میں دجال کی خدمت کر رہے ہیں اب پر گر نہ جان؟ میں اب کے ذریعے دجال پر کیسے قابو پا سکتا ہوں تاکہ وہ اب پر غالب نہ آئے؟ میرا دشمن اب پر اور اب پر غالب آ گیا، اور جب میں اب اور ریوڑ کی نگرانی کرنے آتا ہوں تو اب مجھے قبول نہیں کرتے۔ اب کیسے گم نہ ہوں، دشمن کے فریب میں نہ آئیں؟ میں کیسے تمہیں کفر سے اٹھ کر اپنی آزمائش پر آمادہ کروں اور پھر اس سانپ کا مقابلہ کروں جو جنت میں آدم کی طرح بے خبر تمہیں نگلنے کے لیے تیار کھڑا۔ مائی کلیسیا کی آباد کاری اس کے آغاز میں بڑے ظلم و ستم کے زمانے میں مضبوط ہوئی اور ایک مضبوط باڑ لگائی گئی اور الفاسر اور اس کے آوارہوں کو شکست ہوئی، کیونکہ میں نے خداوند نے شہنشاہ کو بیدار کیا اور اسے ایمان پر رکھا اور اس نے انہیں جمع کیا۔ کلیسیا کے مقدسین پر تب سے اور روح القدس مقدسوں کے ذریعے غالب ہوا، وہ خدا کی طرف سے غالب ہوا اور چرچ اور اس کے محافظ تب سے چل رہے ہیں۔ لیکن دیکھو، تم آج کل کے وہ لوگ جو کلیسیا کی نشستوں پر بیٹھتے ہیں، تم نے دشمنوں کے کاموں کو کھول دیا ہے اور ایمان، سنتوں اور باپ دادا کا انکار زمین پر پھیل رہا ہے، کیونکہ یہاں بکھرا ہوا ریوڑ ہے، یہاں غیر چرواہے عیسائیوں کے راستے سے کسی کا بھٹکنا ہے، یہاں مقدس چوکسی کی کمی اور شیطان کی خوشی ہے۔ اور میں خادونت کھٹکھٹا کر تاجہ داخل کرتا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ میں آسمان والوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں اور تا مغلوب ہو جائے گا، اور آپ اس وقت کے شیطان کے ہاتھوں گر پڑیں گے جو خادی کے ساتھ انسان کے چلنے پر اپنے حملے سے چھپا ہوا ہے۔ 2000 سال تک باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیا جب سے میرا نیا چرچ زمین پر قائم ہوا تھا۔ اب مقدسین کے ذریعے خدا کے قائم کردہ لوگوں کو معزول کرنے کے ساتھ دجال کو کیوں حاصل کرتے ہیں؟ بیٹا، یہ کبیرہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ اب کو کس طرح اس کی جگہ سے ہولی ایسٹر کی ترتیب کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا جانا چاہیے، اور وہ تمام تہوار جو اس عظیم مسیحی تہوار سے تعلق رکھتے ہیں جو شروع میں مقدس باپ دادا نے وقت کے ساتھ قائم کیے تھے اور پھر مقدس قوانین کے ذریعے مضبوط کیے گئے تھے، کون سا دشمن طوفانوں کے خلاف کھڑا ہے؟ اے قربان گاہوں پر خدمت کرنے والے بیٹے، جاگو۔ مسیحی شہنشاہ کی طرف سے اس وقت کے مقدس باپ دادا کے وقت میں جمع کی گئی کتاب کو کھولی اور اس کتاب میں ان لوگوں کو پڑھیں جنہیں ریوڑ کے اوپر رکھا اور مضبوط کیا گیا تھا اور روح القدس کے کام کرنے کی مخالفت اور تبدیلی کے لیے نہیں چلتے۔ اس وقت کے اولیاء کے ذریعے میں آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں بہت سی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اب کلیسیا کے نام پر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں خداوند آج اب سے کہتا ہوں، میں اب سے کہتا ہوں، خدا کے گھر کی بنیاد ہلانے کے لیے مت چل۔ خادونت جو حرکت میں نہیں آئے گا کیونکہ میں چپ نہ ہوں، لیکن اب لڑکھڑا جائیں گے اور پرانے زمانے کے ایرس کی طرح شرم سے گر جائیں گے۔ اور میں آپ کو دجال کے مذاق میں نہیں چھوڑنا چاہتا، اور میں اب سے بیدار ہونے کا کہنے آیا ہوں۔ اٹھو، توبہ کرو، میری بات کو پورا کرو اور سب کچھ چھوڑ دو جیسا کہ اولیاء کی معرفت ہے، کیونکہ گھر کی بنیاد پر چلنے کی اجازت نہیں ہے جسے دشمن دجال دھوکہ دینے کے لیے دیتا ہے، اسے قابو میں لینے کے لیے دو وہ اس کا مالک ہو اور پھر تم پر۔ میں نہیں چاہتا کہ اب وہ دکھ جھیلیں جو پادریوں اور بشپوں نے بھگتیں جنہوں نے دجال کی وجہ سے 2000 سال پہلے مجھے قبول نہیں کیا تھا اور وہ کفر کے خطرے سے نگل گئے تھے اور مسیح کو برگزیدہ لوگوں کے عہدہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اب صحیح عقیدے کے تمام ممالک سے تعلق رکھنے والے، اب وہ عیسائی جو زمین پر اب کے پیروں تلے قدامت پسندی کا راستہ رکھتے ہیں، ان مقدسین کے ساتھ رہیں جنہوں نے اب کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے گرجا گھر کو اس کی چٹان پر مضبوط بنایا گیا ہے۔ بیٹا، اٹھو اور مقدس قدم کو مضبوط کرو، دشمن دجال کی ضرب سے نہ جھکیں۔
मुक़द्दस ईस्टर की ईद को वक्त पर उसकी जगह पर छोड़ दो, जिसे दज्जाल और उसके लोग मुक़द्दसीन के कैलेंडर में अपनी जगह से हिलाना चाहते हैं, और खुदा के सामने इल्ज़ाम तुम पर पड़े। तमाम कुर्बान गाहों के सरवर्स और तमाम ऑर्थोडॉक्स ईसाई रेवड़ को मसीह के चर्च की तबाही के तूफान का मुकाबला करना चाहिए। ये एक मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि ये पोशीदा है और सब कुछ होशियारी से किया जाता है, लेकिन मैं आकर इस खतरे को दरियाफ्त करता हूँ जो आपको दज्जाल से इंतज़ार कर रहा है, ताकि वो फिर आपको खुदा पर इल्ज़ाम दे, क्योंकि अगर दज्जाल अब पर गालिब आ जाए तो अब गिर जाएंगे। हादसे के साथ अब हार जाएंगे, जैसा कि आदम ने इब्तिदा में घर खो दिया जब उसने खुदा की नाफरमानी की और सांप को हासिल किया और अपने ऊपर वाले रब की आवाज़ की नाफरमानी में काम किया। ओ चौकस आओ, ऑर्थोडॉक्स अकीदे के बेटे आओ, क्योंकि जंग जारी है। तुम में से जो कुर्बान गाहों के खादमों में फजल से भरपूर हैं और जो चौकसी के लिए घंटी बजाते हैं, उनको ना दो, क्योंकि कुल्लिसिया के ऊपर बड़े बड़े खादिम दज्जाल के हाथ बेचे गए और वो बाराबास आर्या दज्जाल का इंतखाब करते हैं और वो मुझे रेवड़ के सामने छोड़ देते हैं। हाय, इन लोगों पर बुरा वक्त आने वाला है जो मुझे ओहदा से हटाते हैं, और जो लोग मुझ पर साबित कदम रहते हैं उन पर अच्छा वक्त आने वाला है, लेकिन उनका मवाजना उन लोगों से बहुत कम हो सकता है जो दज्जाल के पहलू में अंधेरों में बैठकर अपने आप को बीच देते हैं। कुछ नहीं उनकी रूह। ओ बार बार मैं अब से बात करूंगा इन लोगों से जो मेरे गिरजाघर पर शदीद तूफान के दौरान बेएतिकादी में खड़े हैं। मैं आपको पुकारता रहूंगा, मैं आपका गला करता रहूंगा, क्योंकि मैं आपका चरवाहा हूं, और अगर आप बाईं तरफ रहना चाहते हैं तो मैं आपके लिए रूंगा, लेकिन मैं उनकी हिफाजत करूंगा जो मेरे दाएं तरफ खड़े होंगे, और मैं उन्हें दूंगा। जंग के इख्तिताम पर जीतने वाले की फतह और मेरी फतह का झंडा 2000 साल पहले की तरह वाज़े तौर पर नजर आएगा, जब मेरी तरफ बहुत कम लोग थे, लेकिन वो जन्नत और अबदियत जीतने वाले थे। आमीन। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।